ایسا کرتے ہیں کہ پہلے چند موٹی باتیں دہرا لیتے ہیں، یعنی قواعد کے حوالے سے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور اس کے بعد مشق کرتے ہیں۔ کسی حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے 2 شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، اور دوسری شرط کیا ہے آپ لوگ یہ بتائیں گے مجھے، کیونکہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، اور دوسری کیا چیز ہے جو ضروری کسی حرف کو ادا کرنے کے لیے اس کی صفات کا خیال رکھا جائے، کہ یعنی وہ موٹا ادا کرنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے یا چھوٹا پڑھنا ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے یا سختی سے ادا کرنا ہے۔ یہ صفات ہوتی ہیں حروف کی، ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حروف کو جو ہے صحیح اس کی آواز نکالنا یہ لازمی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بدل جائے گا حرف، اور یہ بڑی غلطی ہوگی، معنی میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے 3 حروف ہیں جن کو لمبا کر کر پڑھنا ہوتا ہے، اور مد کی کوئی علامت ان کے اوپر لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف مدہ، کیونکہ ان کو مد کرنا ہے، ان پر ان کو دراز کر کے پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا جزم، ان میں سے کوئی حرکت کوئی چیز آ جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمزہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الف خالی ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ الف پڑھا جاتا ہے اور وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہوگی تو وہ واو مدہ ہوگا؟ پیش، واو ساکن سے پہلے پیش۔ اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہوگی تو وہ یا مدہ ہے زیر۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اس کی مثالیں جب ہم ابھی مشق کریں گے تو اس کی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ۔ 2 حروف لین ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو اور یا، دونوں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ متحرک یا ساکن؟ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، اور ان سے پہلے کیا حرکت ہوتی ہے؟ زبر۔ او بو تو سو اور ای بئی تئی سی، یہ 2 حروف لین ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ او بو تو سو یا اے بے تے سے، اس طرح آواز نہیں نکالتے۔ ایسی آوازیں اردو میں ہوتی ہیں لیکن عربی میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح 5 حروف ایسے ہیں کہ جب جو ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو پھر ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کو ملا کر یاد کرنے کے لیے کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد۔ قطب جد یہ 5 حروف ہیں جن پر جب یہ ساکن ہوں یا ان کو ساکن بنایا جائے وقف کی وجہ سے تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر آئے گی ان کی، اور ان کا نام ہے حروف قلقلہ۔ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی، کیونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ 3 جوڑوں کی صورت میں ہیں۔ نیچے سے جو 2 حرف ادا ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، درمیان سے عین ہا، اور اوپر سے غین خا۔ اچھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ تنوین میں بھی ایک نون ساکن ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ان، ان، ان جب ہم پڑھتے ہیں، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، تو نون ساکن کی آواز ہے آخر میں، تو اسی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کے احکام بھی ایک جیسے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، کوئی حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں اظہار کرنا۔ اظہار کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ اچھا، اور 2 احکام اور ہیں نون ساکن اور تنوین کے، ایک اظہار، ایک اخفا، اور تیسرے کا نام ہے ادغام، اور چوتھا اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد ایک حرف ہے، وہ آ جائے تو اقلاب کریں گے، وہ حرف با ہے، اور اقلاب کے معنی کیا ہے؟ بدلنا، ایک حرف کی جگہ
دوسرا حرف پڑھنا. لکھا ہوا ایک حرف ہوگا, وہی حرف ہے, اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے, لیکن پڑھا دوسرا حرف جاتا ہے. کون سا حرف لکھا ہوتا ہے؟ نون. اور اس کو بدلتے کس سے ہیں؟ میم سے بدلتے ہیں, جب اس کے بعد نون کے بعد با آ جائے. جیسے من بعدی کو پڑھیں گے من بعدی, من بعدی. اچھا, چوتھا جو حکم ہے, ایک تو اظہار تھا, اخفا اس کے مقابلے میں, یعنی اظہار ظاہر کرنا نون کی آواز کو, اخفا اس کی آواز کو چھپانا, اقلاب یعنی نون کو بدلنا, میم پڑھنا اس کو. اور چوتھا ہے ادغام. ادغام کے معنی ہے ملانا. کون سے حروف میں سے حرف آ جائے گا تو ادغام ہوگا؟ یا, را, میم, لام, واو, نون ملا کر کیا بنتا ہے ان کا مجموعہ؟ یرملون. اچھا, ادغام بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو مکمل ادغام ہوتا ہے, یعنی اس میں نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے, نون کی آواز آتی نہیں ہے, مکمل ادغام ہوتا ہے. اور اس کو ادغام بغیر غنہ یا ادغام بلا غنہ یہ نام دیا جاتا ہے. اور یہ دو حروف اسی میں سے ہوتے ہیں. کون کون سے حرف ہوتے ہیں؟ لام اور را. لام اور را نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ادغام تام ہوگا, یعنی مکمل ادغام ہوگا, نون کی آواز آئے گی نہیں. یا اس کو کہیں گے آپ ادغام بلا غنہ یا ادغام بغیر غنہ, ایک ہی مطلب ہے سب کا. اور باقی بچے کتنے حروف؟ 6 میں سے 2 چلے گئے, باقی 4 بچے. کون کون سے؟ یا, واو, میم, نون. یومن کہہ لیجئے اس کو, یا, واو, میم, نون. ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو کیسے ادغام کریں گے؟ ادغام مع الغنہ, یعنی ادغام ناقص بھی کہیں گے اس کو, یعنی اس میں نون کی آواز بھی آئے گی. من یقول, جیسے میں نے کہا من یقول کو من یقول کہا. اچھا, اب میں مشق کروا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کسی نے کچھ بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیجیے. یا جو موٹی موٹی باتیں ہم دہراتے رہتے ہیں, کسی چیز کا جو میں نے ذکر نہیں کیا, دہرایا نہیں, تو یاد دلا دیں آپ, تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا دہرا لیں. کس کا؟ اخفا. اچھا ہاں, اخفا کا تھوڑا سا وہ رہ گیا. حروف ہلکی کے 6 حروف, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, قا, 6 یہ, یرملون کے 6, 12, اور 13واں حرف با. ان حروف کے علاوہ جو بھی حرف ہیں وہ حروف اخفا ہیں, یعنی ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. ان کو یاد کرنا نہیں پڑتا, اس لیے وہ رہ گیا, اور اس کا ذکر آخر میں ہی کرتے ہیں تاکہ باقی جو یاد کرنے ہیں وہ ہو جائیں, اور اس کے بعد جو بچے وہ سارے حروف اخفا ہیں. جی, کوئی اور بات؟ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے, اور غنہ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آواز کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ناک میں لے جاتے ہیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ مشق کرتے ہیں, سورہ قریش سے شروع کرتے ہیں مشق, آخری پارے میں سورہ قریش. دیکھ لیجئے آپ لوگ جو ہیں موبائل سے پیدا اٹھا سکتے ہیں, اس میں نکال لیجئے. پڑھیں گے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام جو ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ میں اس سے پہلے زیر ہے, اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. اور بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے لمبا نہیں کریں گے, اس کو دیر نہیں لگائیں گے, بلکہ جلدی سے اس کو ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, الرحمن اور الرحیم دونوں میں را ہے. را پر جب زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں, یعنی موٹا کرتے ہیں, اور جب زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. عام سا اصول یہی ہے. کہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے زبر یا پیش دیکھتے ہیں, اور زیر یا پھر زیر کو دیکھتے ہیں. زیر ہو تو باریک اور زبر اور پیش ہو تو موٹا.
ہاں ساکن یا را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائیں پھر پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خبیر، بصیر ایسے الفاظ میں یا را ساکن کیا ہم نے وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے یا ساکن ہے تو اب اس کو باریک ہی پڑھیں گے ہمیشہ، اس کو موٹا نہیں کرنا. اس سے پیچھے چاہے زبر زیر کچھ بھی ہو وہ اس طرف مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس میں دو حروف ایک حرف حلقی ہے جو 2 دفعہ آیا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہا. حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ ہا. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ہا، تو اس کا خیال رکھنا ہے. اور میم پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے. جو عرب پڑھتے ہیں قرآن اس میں تو میم پر آپ کو نظر آئے گا زبر پڑھا ہوا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا الف نظر آئے گا، الگ سے نظر آئے گا. یہاں پر جو ہے کھڑے زبر سے کام چلایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو الرحیم میں یا کو دیکھیے، یا ساکن حالت میں ہے تو یہ کون سا یا ہے؟ یا مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش. اب اس میں دیکھیے پہلا لفظ جو ہے اس میں ای جو ہم نے پڑھا، یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے ای، تو یہ کون سا یا ہے؟ یا مدہ ہے. تو لی الافی کوئی پڑھے گا، لی الافی، جلدی میں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں لی الافی، تو یہ غلط ہے. اس نے تو پورا حرف ہی نہیں پڑھا، یا پڑھا ہی نہیں. لمبا نہیں کریں گے تو حرف ادا ہی نہیں ہوگا. لی ای لا، لام الف لا پڑھ لیں، لام الف زبر لا یا لام کھڑا زبر لا دونوں برابر ہیں، یعنی اس میں الف مدہ ہے، الف مدہ ہے. لی لا فی. اچھا اس کو فے نہیں کہیں گے، یہ پڑھنے کا مجہول طریقہ، فاضر فے نہیں بلکہ فی. لی لا فی، لام کو باریک کریں گے یا موٹا؟ باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام کے علاوہ سارے لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں. لإیلاف 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 قریش. قریش قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے. اس کے بعد یا ساکن ہے اور یہ یا کون سا ہے؟ یا لین ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. قریش قریش. اور آخری حرف جو ہے وہ تھا قریشن، 2 زیر ہیں لیکن رکنے کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو گیا. لإیلاف قریش لإیلاف قریش. شین میں آواز تھوڑی پھیلتی ہے. لإیلاف قریش ایلافہم. ای میں جو ہے کھڑی زیر ہے جو کہ یا مدہ کا قائم مقام ہے. ای حمزہ یا زیر، ای یا حمزہ کھڑی زیر، ای دونوں ایک ہی ہیں. پھر اس کے بعد کھڑا زبر ہے لام پر تو وہ بھی الف مدہ کا قائم مقام ہے. ایلافہم ایلافہم رحلۃ الشتاء. را موٹا ہوگا یا باریک؟ باریک ہوگا، کیوں؟ زیر ہے اس کے. اس کے بعد ہا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ حلق کے درمیانی حصے سے، وسط حلق سے. اور وسط حلق جو ہے وہ ہا کا کیا ہے؟ مخرج. مخرج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور تجوید میں مخرج کے معنی ہے حرف کے ادا ہونے کی جگہ، جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے. رحلۃ الشتاء رحلۃ الشتاء.
آگے الف مدہ ہے شتا کے اندر، الف مدہ ہے، اسے الف سے پہلے زبر ہے. اس کے علاوہ ایک مد کی علامت بھی لکھی ہے. یہ مد منفصل ہے یا متصل؟ مد متصل ہے. مد منفصل کو چھوٹا مد کہتے ہیں اور مد منفصل کو بڑا مد کہتے ہیں. اور متصل کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا، ملا ہوا. اور اس کا یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حرف مدہ الف ہو یا واو یا یا، کسی لفظ میں حرف میں مدہ ہو، کوئی بھی ایک ان تینوں میں سے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہو؟ حمزہ. حمزہ حرکت کی شرط نہیں ہے، حرف کی شرط ہے حمزہ. تو اور وہ حمزہ بھی اسی لفظ کا حصہ ہو. جیسے یہ پورا لفظ ہے الشتاء، الشتاء، تو ایک ہی لفظ ہے، اس میں الف مدہ ہے اور فوراً بعد حمزہ ہے، تو یہ مد متصل ہے. اور اگر یہ حمزہ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہوتا، بعد والے لفظ کا پہلا حرف ہوتا، تو پھر یہاں پر کون سا مد ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتا. رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء. اس میں ہا کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم ہا ادا صحیح کرتے ہیں اور ہا جو ہے ہم اپنی زبان میں اس کی آواز نہیں نکالتے. رحلۃ الشتاء والصیف. واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ گول کرتے ہیں. اور صاد کی آواز باریک ہوتی ہے یا موٹی؟ موٹی. تو موٹائی جو ہے وہ صاد کی کیا ہے؟ صفت ہے. صاد کی صفت ہے. سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن ان کی آواز الگ الگ سنائی اس وقت دے گی جب ہم ان کی صفات کا خیال رکھیں گے. سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اچھا، صاد کے بعد یا ساکن ہے، اور یہ کون سا یا ہے؟ یا لین ہے، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. والصیف، 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 والصیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا. یا کے بعد عین ہے جو کہ ساکن ہے، اور اس کی آواز حلق کے درمیانی سے ادا ہوگی، اور تھوڑی سی یہاں پہ اس کو دبائیں گے، یعنی رکے گی، جلدی میں نہیں ادا کریں گے. اس کے بعد با پیش بو، بو پڑھیں گے، بو نہیں پڑھیں گے. اور دال واو پیش دو، اور یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے دال پر پیش ہے، تو ایسا واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ، یعنی اس کو لمبا کرنا ہے. اگر ہم نے کہا فلیعبدوا تو پھر لفظ تبدیل ہو جائے گا، اس کو کھینچیں گے. فلیعبدوا، فلیعبدوا. ہر مدہ کو ادا کرنے میں جو ہے کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں، ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ایسا کرنا ہے سے جو ہے میں جو جتنا وقت لگتا ہے تو وہ حرف مدہ کو ادا کرنے میں لگتا ہے. ایسی نشانیوں میں سے کچھ یاد ہے؟ جی، ایک الف کے برابر، ایک الف کو ادا کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے تو وہ حرف مدہ کو ادا کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور بعض دفعہ 1 سیکنڈ بتایا جاتا ہے، یا بند مٹھی کو یوں کھولنے کا جو ٹائم لگتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے. یہ سارے تھوڑے اشارے ہیں. صحیح اگر اس کا بتاؤں تو وہ ہوگا ایک حرف، یعنی حرف مدہ کی ادائیگی 2 حرکت کے برابر. یہ جو مٹھی کھولنا یا 1 سیکنڈ وغیرہ یہ صحیح پیمانے نہیں ہیں. ان سے تھوڑا اندازہ تو ہوتا ہے، صحیح پیمانے یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح پیمانہ یہ ہے کہ ایک حرف مدہ کو ادا کرنا جو ہے وہ 2 حرکت کے برابر ہے، 2 حرکت کے برابر. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے میں رفتار کے لحاظ سے
تین طرح کی رفتار ہوتی ہے. ایک حدر کہلاتا ہے، تھوڑا جو جلدی پڑھا جا رہا ہوتا ہے. ایک مرتل کہا جاتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور ایک مجود جو اس سے بھی ذرا زیادہ ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ تینوں طریقے جو ہے پڑھنے کے لیے جائز ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں. اب حدر میں پڑھے گا تو حرکت جلدی ادا ہوگی، تو جلدی ادا ہوگی تو حرکت کا وہ وقت کم ہو جائے گا، تو 2 حرکت کا اسی حساب سے وقت ہوگا. اور جب مجود پڑھے گا بہت ٹھہر کے، تو پھر حرکت میں زیادہ ٹائم لگے گا ایک حرکت کو ادا کرنے میں، تو 2 حرکت ہو جائیں گی، تو اسی حساب سے وہ ہوگا. تو اس لیے یہ صحیح پیمانہ یہ ہے کہ 2 حرکت کے برابر ہے حرف مدہ کی لمبائی. فَلْيَعْبُدُوا عین کو ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہے کہ جھٹکا نہ لگے. جھٹکا لگے گا تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رب را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے. باں کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کا یہ پچھلا حصہ جو ذرا تر حصہ ہے وہ ملے گا. میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کا باہر والا حصہ ملتا ہے، اور با کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کا اندر والا حصہ تر حصہ ملتا ہے. ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے برابر ہے. ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں سے کی نوک سے نرمی سے ٹکراتی ہے تو ذال ادا ہوتا ہے. اگر سختی کریں گے تو پھر یہ زا بن جائے گا، اس کا خیال رکھنا ہے. ہاذل 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 بیت. یا کون سا ہے؟ یا لین ہے. ہاذل بیت هذا البيت رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. الذي اگر پچھلے سے ملا کے پڑھیں گے تو هذا البيت الذي ہوگا، اور رک جائیں گے تو پھر یہاں سے پڑھیں گے الذی. الذی الذی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے یا مدہ کہلائے گا، اور اس سے پہلے ذال ہے جو نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج بھی ابھی آپ کو بتایا. الذی 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 اطعمہم اطعمہم آتو آتو وہاں پر کیا ہوا؟ قلقلہ. آتو 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 اطعمہم. اب میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم متحرک ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک حرف ساکن ہو اور دوسری حرف متحرک آ جائے تو پھر ادغام ہو سکتا ہے اس میں، تو یعنی ملا سکتے ہیں اس کو. تو پڑھیں گے اطعمہم من جوع. من کا نون ساکن ہے اور اس کے بعد جیم ہے جو نہ حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے ہے، نہ یرملون میں ہے اور نہ ہی با ہے. تو باقی جو حروف بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہوتے ہیں. تو یہاں پر اخفا ہوگا، آواز کو چھپائیں گے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. الذی اطعمہم من جوع. جوع جوع جوع. الذی اطعمہم من جوع. الذی اطعمہم من جوع.
بس کھڑی ہے جیسے کہ نا کچھ ساتھی لے کے آئے نا بس تو بولے ہم ہٹا لیے ڈرائیور بولے کام کر دیا. باہر راستے پہ کوئی بس کھڑی کی ہے ساتھیوں نے، اس کو ذرا ہٹانے کی ضرورت ہے. الذی اطعمہم من جوع، الذی کہ یا پر جو مد لکھا ہے یہ متصل ہے یا منفصل؟ منفصل ہے، کیونکہ یا حرف مدہ ہے اور اطعمہم کا پہلا حرف حمزہ ہے، یعنی دونوں ایک لفظ میں نہیں ہیں، الگ الگ لفظوں میں. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. من کا جو نون ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد خا حرف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کیا؟ اظہار کیا، آواز کو ظاہر کیا. خوف میں واو لین کی مثال موجود ہے. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم من جوع. وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق اور ہمت دے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.